کہ خمر بنے جہاں ساغر پٹکتے ہیں چشمے زمزم ابلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساغر پٹکتے ہیں چشمے زمزم ابلتا ہے. بڑی خوش قسمتی ہم اور آپ کی. میں صرف دعائیہ کلمات کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اصل خطاب ہمارے خطیب مولانا جمال صاحب ہیں. مولانا یہاں موجود ہیں, یہی سبھی حضرات بیان کریں گے. میں صرف دعا کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر آیا اور چند کوئی خطاب نہیں, چند ناصحانہ گفتگو کے کلمات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں. جی عطا ہوتا. یہ ہماری بڑی ہی خوش قسمتی ہے. ایک بہت بڑی عظمت والی محفل, برکت والی محفل, رحمت والی محفل, کرامت والی محفل, بزرگی والی محفل میں ہم حاضر ہیں. اس محفل کو دو نسبتیں حاصل ہیں. ایک سید الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین دونوں جہاں کے مالک و مختار حبیب کردگار جناب محمد رسول اللہ سے نسبت, اور دوسری یہاں کی جماعت والوں نے جو ہے ہمارے پیر و مرشد سید محمد راشد روزے دھنی ان کی دربار میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی ساتھ میں انتظام کیا گیا. تو ہم اور آپ اسی پاک بزم میں ایک گلدستہ تیار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک غریبانہ, عاجزانہ, فقیرانہ گلدستہ تیار کر رہے ہیں. گلدستہ کیا ہے؟ گلدستہ نعت ہے, منقبت ہے, نظم بھی اور نظم میں خطاب, اور یہ جو نیاز بن رہی ہے یہ ایک طرح کا ایک گلدستہ ایک گلدستہ تیار کر کے ہم سرکار کی دربار میں پیش کر رہے ہیں اور ہمارے بزرگوں کی دربار میں پیش کر رہے ہیں. اگر قبول ہو جائے تو ہماری خوش قسمتی, ہمارے جہاں سے قبول ہو جائے. یہ نور کی محفل ہے, نور تقسیم ہو رہا ہے اور ہم دامن پھیلائے ہوئے سرکار کے دربار میں جھولی پھیلائے ہوئے عرض کرتے ہیں. سنا ہے کہ ہر عاشق کے گھر میں سنا ہے ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں. ہو جائے چراغاں ہمارے گھر میں بھی یا رسول اللہ. عاشقوں کے یہاں تو میرے آقا تشریف لے جاتے ہیں, ہم گنہگاروں پہ کرم فرما لیں تو بڑی خوش قسمتی. دیکھیے یہ پاک محفل ایسی ہیں جو ہمارے مقاصد اور ہماری تکلیفیں, ہماری مصیبتیں, ہماری اذیتیں اور ہماری ضرورتیں جو ہیں اس پاک محفل میں شریک ہونے سے, دعا کرنے سے وہ تمام دور ہو جاتے ہیں. کیوں کہ اس بزم میں اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی حاضر ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ یطوفون فی الطریق ویلتمسون مجالس الذکر. اللہ کے رحمت کے فرشتے گشت لگاتے رہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گشت لگاتے رہتے ہیں. جہاں ایسی پاک بزم دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے وہ معصوم فرشتوں کی جماعت اسی بزم میں آ جاتی ہے اور وہیں رک کر کے اور فرشتوں کو بلا لیتے ہیں اور پوری آسمان زمین سے لے کر کے مجلس والوں سے لے کر کے آسمان کی سطح تک فرشتے ہی فرشتے ہیں اور اپنے نورانی پروں سے سایہ کرتے ہیں. اور جب تک اسی محفل میں بیٹھنے والے ہم لوگ ہیں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. خود میرے آقا کا فرمان ہے والملائکۃ کلھم یستغفرون لک. حبیب فرما رہا ہے, رحمت والے آقا فرماتے ہیں جب تک کچھ وقت کرتے سیدھا بس بیٹھے رہتے جہاں اللہ کا ذکر ہو, اللہ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک
دیکھیے ہم گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کے رحمت کے فرشتے ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری اس ایسے پاک بزم میں حاضری دیں اور اس پاک بزم میں جو ہمیں سنایا جائے اس پر عمل کریں اور اس پاک بزم کے مقصد کو بھی سمجھیں کہ مقصد کیا ہے. صرف آئے واز سنا، نصیحت سنا، تقریریں اچھی لگی، واہ واہ کر دیا اور مجھ جیسے کسی فقیر کی بات اچھی لگے یا نہ لگے پھر بھی سبحان اللہ کہہ دیا اور نعتیں سن لیا چلے گئے. ایسے کام نہیں ہونے والا. میرے آقا کی تعلیمات پہ اور ان مجالس کے مقصد سے کچھ ہمیں مقصد حاصل کرنا ہوگا. یہ جو مقصد ہے اسی میں سے کچھ حاصل کر کے جائیں اور اس پہ عمل کریں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری عالم برزخ کی زندگی بھی سنور جائے اور میدان محشر بھی حاصل ہو جائے. بہت اچھا. لقد من تحقیق بے شک احسان کیا اللہ نے. رب احسان دکھلا رہا ہے مومنوں پر اور ادھر خدا نے قانون نافذ کر دیا ہے. ایک قانون نافذ کر دیا ہے. رب نے حکم فرما دیا ہے کہ احسان کسی پر کرو تو احسان مت جتا. احسان جتوانے سے عمل جو نیک عمل ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اگر کسی کے ساتھ آپ نے بھلائی کیا ہے اور بھلائی کرنے کے بعد اس پر احسان جتاؤ گے تو تمہاری وہ بھلائی ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. مگر رب ہمیں قانون تو یہ دے رہا ہے مگر میرا رب خود فرما رہا ہے لقد من، میں نے احسان کیا مومنوں پر. رب احسان جتلا رہا ہے، رب خود احسان جتلا رہا ہے اور ہمیں منع کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب نے ایک ایسی نعمت دیا جو ساری نعمتیں الگ اور نعمت ایک الگ. سارا جہان ایک اور میرا محبوب نبی ایک، ساری کائنات ایک اور محبوب نبی ایک. یہ کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں یہ سب یہی دھری رہ جائیں گی مگر میرے مصطفیٰ جو ہیں ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے اور میدان محشر میں بھی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت. واہ واہ بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. احسان جتلا رہا ہے. رب فرماتا ہے اگر احسان نہ جتلاتا تو کوئی کم نصیب، کوئی ناسمجھ، اتنی اور نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اگر احسان نہ جتلاتا تو وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے کہ نبی بھی اس نعمت جیسے ہی نہیں. اسی لیے میں نے احسان کرنے کے لیے میرے رب پر احسان جتلایا کہ اے لوگوں تم یوں نہ سمجھنا کہ نبی بھی نعمت جیسی نعمت ہے. میرے نبی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے جو ہر جگہ میں کام آئے گی. اس لیے اللہ بے شک. دیکھیے ماں باپ بھی نعمت ہے، بھائی بہن بھی نعمت ہے، رشتے دار بھی نعمت ہے. یہ دنیا کی ساری نعمتیں وقت نہیں میں اس کو شمار کرواؤں. ماں باپ کی بڑی نعمت ہے، اس سے ہمیں سبق لینا ہے. ماں باپ کی نعمت سے ہمیں سبق لینا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات. الجنت تحت اقدام امہات یعنی تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے. اب جنت کہاں ہے؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جنت جو ہے پہلی جنت سدرہ جو جبرائیل کا گھر ہے، سدرۃ المنتہا ساتواں آسمان کے اوپر. سدرہ جو جبرائیل کا گھر ہے اسی جبرائیل کے گھر کے سامنے جنت. کہاں ہے جنت؟ ساتواں آسمان سے اوپر. سدرہ جو سید الملائکہ کا گھر ہے اسی گھر کے سامنے کیا ہے؟ جنت. اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کی قدموں کے نیچے. اور جنت تو یہ پہلی جنت. پورا 8 جنت. کتنی جنتیں ہیں؟ 8 جنتیں. پہلی جنت یہ ہے سدرہ کے سامنے اور دوسری جنتیں جو ہے اس سے اوپر
7 जन्नतें से ऊपर। तो खुश बंदे वो हैं जिनके पास ये दौलत, माँ और बाप की दौलत, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारी जन्नत जिसके माँ बाप जिंदा हैं, यूं समझो उसकी जन्नत भी उसके घर में है, और बाप जिंदा है तो समझो काबा भी उसके घर में है। सुभान अल्लाह। जन्नत भी घर में है और काबा भी घर में है। और वालिदैन बड़े खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन जिन्होंने अपनी औलाद को पढ़ाया, जिन्होंने अपनी औलाद को पढ़ाया। हम सुन लेते हैं बात, तकरीरें नस्ल सुन लेते हैं, मगर उलमा से नफरत करते हैं, आलिम से नफरत करते हुए जाते हैं। बड़े अफसोस की मकाम है। मेरा अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, हल यस्तविल लज़ीना ला यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, यानी जो इल्म वाले हैं और जो जाहिल हैं वो बराबर नहीं हो सकते। ये कौन कहता है? अल्लाह फरमा रहा है। इसकी फजीलत में सुनाऊं, मेरे आका बच्चे बैठे से ये बातें याद आई। मेरे मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। अल्लाह का हबीब, दोनों जहां का मालिक और मुख्तार, रऊफ रहीम नबी कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। देखा जन्नत से अनवाओ अक़साम की नेमतें जो है वो तक़सीम हो रही हैं, और कब्र वालों की ईद हो गई है। वो नेमतें लूट रहे हैं, कब्र से निकलते हैं और कब्र से निकल करके वो नेमतें हासिल करके कब्र में जा रहे हैं। मगर देखा मेरे मुस्तफा ने, मेरे महबूब नबी ने देखा एक खातून एक तख्त, सोने के तख्त पे बैठी थी। किस पे बैठी थी? सोने के तख्त पे बैठी थी। मेरे नबी ने वो खातून उठ जाती है, इस्तक़बाल करती है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ खातून, ये सब कब्र वाले ईद मना रहे हैं, अल्लाह जन्नत से नेमतें आ रही हैं, इनके अज़ीज़ो अक़ारिब रिश्तेदार ने जो कुछ भेजा है वो तक़सीम हो रहा है, हासिल कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। तू नस्ल नहीं बनती है और तख़्त से क्या तुझे जरूरत नहीं? उस खातून ने हाथ जोड़ करके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे जरूरत नहीं, मैं गरीब, मुझे जरूरत नहीं। कहा क्यों मुझे जरूरत नहीं? कहा मेरे आका, मेरा एक गरीब बेटा है, मैंने उसको हाफ़िज़े कुरान बनाया, वो मज़दूरी करता है और कुरान मुझे बख्शता है, तो अल्लाह ने मुझे जमीन दे दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, तेरा बेटा कहाँ है? क्या खुशकिस्मती है, क्या उस गरीब की खुशकिस्मती है, उस सहाबी गरीब मजदूर की क्या खुशकिस्मती है? उसके बारे में मेरे मुस्तफा दरिया में फरमाते हैं, उसकी माँ जो कब्र में सोई हुई थी, उसे जो बेटा पढ़ करके बख्श रहा था और इनाम हासिल करने वाली माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा मदीनतुल मुनव्वरा की चौक में वो गली में खजूर बेच रहा है, कुर्बान जाऊं मेरे आका, नबी शफीए आज़म घर में तशरीफ नहीं ले गए। आप उसी गरीब, उसी मजदूर के पास, उसी हाफ़िज़े कुरान के पास, उसी पढ़े हुए के पास, उसी दीन वाले के पास जाते हैं जो कुरान का हाफ़िज़ है। मेरे मुस्तफा ने जाकर सहाबी से पूछा, माज़ा तफ़अल, माज़ा तक़रअ, ऐ मेरे गुलाम क्या करता है और क्या पढ़ रहा है? वो खजूरें बेच रहा था, दे रहा था, तोड़ रहा था, ज़बान हिल रही थी। उसने अर्ज़ किया, आका, आपके पेशे नज़र है, आपके सामने सब रोशन है, खजूर जो है बेच रहा हूँ और ज़बान हिला रहा हूँ, उससे कुरान पढ़ रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे हाफ़िज़े कुरान बनाया था, मैं रात और दिन, सुबह और शाम, जब तक मेरी ज़बान चलती रहती है, कुरान पढ़ता हूँ और मेरी माँ को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाएं कि मेरे मुस्तफा उससे क्या कहते हैं, जरा करीब आ जाओ, करीब आ जाओ, उसकी मुकद्दर का सितारा रहमत वाले आका
سبحان اللہ سبحان چھوٹے بچے اگر پڑھیں گے، حافظ قرآن پڑھیں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو ماں باپ کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ دیکھیے ایک ایسا شخص تھا، گنہگار تھا، قبر میں گیا، بہت ہو گیا، اسے کیا ہو گیا؟ عذاب ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا، طرح طرح کے عذاب ہو رہے تھے۔ عذاب قبر کا عذاب حق ہے، گنہگار ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہمیں تو شعور نہیں اس بات کا، ہم نے کبھی سوچا کہ نہیں کہ ہم اللہ کی فرمان برداری کر رہے ہیں۔ رب کو مانتے تو ہیں مگر رب کی نہیں مانتے، خدا کو تو سب مانتے ہیں مگر خدا کی ہم نہیں مانتے، رسول کو مانتے ہیں مگر رسول کی نہیں مانتے ہیں، اگر مانتے تو رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو اس شخص کو کیا ہو رہا تھا؟ قبر پر عذاب ہو رہا تھا، عذاب رہا، اور وہ دنیا سے جب چلا تھا، انتقال ہوا تھا، فوت ہوا تھا، تو اس نے ایک بچہ اپنی بیوی کے گود میں چھوڑا تھا، چھوٹا بچہ، کیا گود میں چھوڑا، اور وہی بچہ مدرسے میں گیا، اس عورت نے مدرسے میں بھیجا، وہ ننھا بچہ جب استاد کے سامنے بیٹھا، استاد نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تو اس چھوٹے بچے نے دوسری زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور ادھر رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔ جو میرا گنہگار بندہ جس کو میں قبر میں عذاب کر رہا ہوں، اس کا چھوٹا بچہ ننھی سی زبان سے مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، رحیم بھی کہہ رہا ہے، تو میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے باپ کو عذاب کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عذاب دور ہو گیا، جنت کی کھڑکی کھل گئی، ٹھنڈی ہوائیں جنت کے اندر، پہلے تو عذاب ہو رہا تھا، قبر میں جہنم کا عذاب ہو رہا تھا، اور اس وقت کیا ہوا؟ ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی اور جنت کی کھڑکی کھولی۔ اس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اتنا دن تو مجھے عذاب ہو رہا تھا اور آج جنت کی کھڑکی کھل گئی ہے، مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اچانک یہ میرے سے عذاب کیوں ہٹ گیا؟ یہ عذاب دور کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، او میرے بندے، تو دنیا میں تیرا بیٹا چھوڑ کر کے آیا تھا، مدرسے میں گیا، اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اپنی زبان سے کہا، تو میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ میں تجھے رحمان اور رحیم تیرا بیٹا مجھے کہے اور میں تجھے عذاب کروں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، بسم اللہ کی برکت سے کیا ہو گیا؟ عذاب دور ہو گیا۔ تو یہ پاک بزمیں محفلیں فضائل سنتے ہیں، کرامات میرے آقا کے تمام خصائل شمائل فضائل بیان کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ میرے نبی نے اسے گلے کیوں لگایا، سینے سے کیوں لگایا، اس حافظ قرآن کی پیشانی کو کیوں چوما؟ حافظ قرآن، تو ہم اس پر غور کریں، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم بعد میں جتنی بھی دینا ہو دو، مگر جتنا ہم پر فرض ہے، افسوس سے ہم بھی اس سے محروم ہیں، کیونکہ ماحول ہی ایسا ہے، میرے بھائی پڑوس سب لوگ ایسے ہیں، اس لیے ہم بھی اس بات میں نادم ہیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کرو، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں۔ بے شک بہت اچھا لگا، ماشاء اللہ۔ میرے آقا جو ہے بڑے رحمت والے آقا ہیں، اور جن بزرگان دین کو ہم مانتے ہیں ان کی نگاہ ولایت میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر مردے پہ نظر ڈال دے وہ زندہ ہو جائے۔ بے شک۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضور الشاہ عارف رحمت اللہ علیہ جو مشائخ ملتان شریف کی گادی میں ایک بزرگ ہوئے، ان کا نام محمد عارف رحمت اللہ علیہ، حضور سید محمد راشد روزے دھری رحمت اللہ علیہ ان کی دعوت پہ پہنچے۔ جب دعوت پہ پہنچے خاطر تبازہ ہوئی، جمعہ کا دن تھا، تشریف لے گئے، جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، دونوں ولایت کے تاجدار ہیں، ہر گل کا رنگ موتی کا رس، کبھی ایسا دل میں خیال نہ لانا کہ میرے پیر کی شان بڑی ہے اور فلاں پیر کی شان کم ہے، تو گویا اگر ایسا ہمارے دل میں خیال آ گیا تو یوں سمجھو اپنے پیر کی جو ہے بھٹائی بیان کرنا، کبھی ایسا دل، ہر گل کا رنگ موتی کا رس۔
یہ سب نہریں میرے مصطفیٰ کی دریا میں سے جاری ہوتی ہیں. تو محمد عارف رحمت اللہ علیہ قرشی رحمت جا رہے تھے رستے میں، دونوں ولایت کے آفتاب و ماہتاب جا رہے تھے، باتیں کرتے کرتے جا رہے تھے. تو رستے میں دیکھا ایک مرغی مری ہوئی پڑی. مرغی کیا پڑی تھی؟ مردہ پڑی ہوئی تھی. اور حضرت شاہ عارف رحمت اللہ علیہ ملتانی نے اس مرغی کو اپنے پیر سے ٹھوکر مارا اور زندہ ہو کے چل گئی. زندہ ہو کے اڑ گئی، زندہ ہو کے اڑ گئی. اور جب مسجد میں پہنچے، نماز جمعہ کا وقت ہوا، سید راشد روزگھنی رحمت اللہ علیہ کو حضرت نے فرمایا سرکار آپ میرے مہمان ہیں، میرا خاندان بھی بڑا ملتان شریف، میری شان بھی بڑی، سب کچھ ہے، مگر آپ میرے مہمان بن کر کے تشریف لائے ہیں، آپ آل رسول ہیں، سید زیادہ ہیں، نماز آپ کو پڑھا. حضرت سید محمد راشد روزگھنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ مجھے اجازت دے رہے ہو، اب میرے حوالے دیں، اب میں جسے چاہوں میں پڑھاؤں یا کسی اور کو آرڈر کروں، حکم کروں وہ پڑھائے. تو حضرت نے فرمایا حضرت اب آپ کو اجازت ہے، اختیار ہے، جب میں نے آپ کے حوالے امامت سونپی ہے، نماز بھی آپ کو پڑھنا ہے، خطبہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، سب کچھ آپ کو کرنا ہے. قربان جاؤں ولایت کے تاجدار تھے، اللہ والوں کی نظر میں خدا نے کیا طاقت رکھی ہے. تو آپ اپنے خادم کو بلاتے ہیں، سید محمد راشد روزگھنی رحمت اللہ علیہ اپنے خادم کو کہتے ہیں کہ باہر جاؤ، کسی کو بھی دیکھو، کوئی بھی رستے میں ملے پکڑ کر کے لے آئے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس وقت نمازی لوگ بڑے متقی و نمازی تھے، سب کچھ اللہ والوں کو ماننے والے تھے، ہماری طرح نہیں تھے نماز نہ پڑھے صرف حساب کرتے رہے، اس سے کام نہیں چلے گا. ان کی مانے، ان کو مانے تو ان کی مانے، جو ہمیں فرامین دیتے ان کو بھی مانے. تو باہر گیا، وہ مسلمان کون مسلمان مانا اللہ کے گھر میں تھے. تو آپ کا خادم باہر گیا، دیکھا ایک کھتری جسے ہم کہتے ہیں کپڑے کا ویپار کرنے والا تھا، وہ کوٹھی اٹھا کر کے جا رہا تھا. اس خادم نے کہا کہ میرے حضرت تم کو بلاتے ہیں. ارے بھائی میں تو ہندو ہوں، غیر مسلم ہوں، اور مجھے کیسے بلا رہا؟ مسجد میں کہا بلا رہا. آئے اور آپ نے حکم فرمایا جاؤ خادم اس کو نہلا کر کے میرے سامنے لاؤ. اب وہ غیر مسلم آتا ہے. حضرت سید محمد راشد روزگھنی رحمت اللہ علیہ نظریں جب ملتی ہیں، نگاہیں ولایت ڈالتے ہیں، وہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے، عالم بھی ہو جاتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے ولایت. واہ واہ، بہت اچھا. اسی ان پڑھ نو مسلم غیر مسلم باہر سے آیا، مومن بھی بنا دیا، عالم بھی بنا دیا. اور راشد روزگھنی رحمت اللہ علیہ اور حضرت اشعث عارف رحمت اللہ علیہ دونوں مقتدی تھے، وہ امام. واہ واہ، سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی نظر میں کمال ہے. نظریں تو آج وہ بھی ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے اگر ان کی مدد حاصل کریں مدد کرتے ہیں، مگر افسوس ہمارے پاس وہ دامن نہیں، وہ مانگنے کا طریقہ نہیں، مانگنے کا سلیقہ نہیں جو اللہ والوں سے ہم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم. آپ نہ سمجھیں کہ بھئی ہم غریب ہیں، غریبوں سے میرے مصطفیٰ کو بڑا پیار ہے. غریبوں سے میرے مصطفیٰ کو بڑا پیار ہے، وہ رحمت والے آقا ہیں. الفقر فخری، میرے آقا فرماتے ہیں فقر جو ہے میرے لیے، فقیر جو ہے میرے لیے فخر ہے. مدینہ المنورہ کا شہر ہے، مسجد نبوی ہے. میرے مصطفیٰ جانے عالم تشریف فرما ہے. ایک غریب صحابی آتا ہے، ایک نوجوان غریب صحابی آتا ہے. اور وہ غریب صحابی جب آیا تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا رات اور دن کیسے گزر رہے ہیں، تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو اس نوجوان غریب صحابی نے کہا یا رسول اللہ غریبوں کی کیسی رات، غریبوں کا کیسے وقت، غریبوں